سبيل الدموع سبيل مريح. پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی کیا کیجیے، اور وہ ہے نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا. کچھ لوگ بس سلام پھیرتے ہی ایک سلام تو پورا پھیر رہے تھے، دوسرا آدھے میں ہوتا کہ پاؤں اٹھ جاتے ہیں ان کے مسلے سے. یہ سخت نقصان دہ بات ہے، کیونکہ انسان جب بیٹھ کے تسبیح کرتا ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو ایسے شخص کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، ٹائم نوٹ کر لیجئے، 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا. اگر 2 منٹ میں ہم اپنے گناہ معاف کرا سکتے ہیں تو ہمیں کیا مشکل ہے کہ ہم نماز کے بعد نہ بیٹھے مصلی پر. پھر آپ دیکھیں جتنی دیر آپ وضو سے بیٹھے رہتے مصلی پر، اتنی دیر فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے جو آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس کو رحم فرما. اس لیے جائے نمازوں سے لگیے، مصلی سے لگیے، جائے نمازوں سے محبت کیجیے، وہاں پر بیٹھنا سیکھیے اور نماز کے بعد ذکر کرنا سیکھیے. پھر رات کو سوتے وقت بستر میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے بستر پہ آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ بھی اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. آج کل کیا ہے، لوگ سونے کے لیے پہلے ٹی وی لگا لیا کرتے تھے، جب نیند آ جاتی تھی ٹی وی بند کر کے بس سو جاتے تھے بغیر اللہ کا نام لی. اب ایک اور آفت ہے، ہاتھوں میں موبائل ہے. بعض اوقات میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، دونوں اپنے اپنے موبائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب نیند آتی ہے تو موبائل رکھ کے سو جاتے ہیں، یا بعض اوقات وہ ادھر ہی لڑک جاتا ہے اور بغیر اللہ کا ذکر کیے سو جاتے ہیں. وہ بستر بھی انسان کے لیے، وہ سونا بھی انسان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا کہ جس میں انسان اپنے بستر پہ گیا اور اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا. ابن مسعود کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے وقت نیند کا آنا شیطان کی طرف سے ہے. اگر تم چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، جب تم میں سے کوئی سونے کا ارادہ کرے تو اللہ کا ذکر کر لے، ذکر کرتے کرتے اس کو نیند آ جائے گی. آپ تجربہ کیجیے، پتہ ہی نہیں چلتا کس وقت سو گئے، کب آنکھ بند ہو گئی. پھر ہے اپنی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے، لمحے لمحے سے فائدہ اٹھانے کے لیے انتظار کے اوقات میں بھی اللہ کا ذکر کرنا. مثلا آپ لائن میں کھڑے ہیں، آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، آیت کریمہ پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں. آپ اپنے اوقات کو ضائع نہ جانے دیں. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ ڈرائیو کر رہے ہیں، لیکن آپ کی زبان تو کچھ نہیں کر رہی نا، تو زبان سے ذکر کرنا شروع کر دیں. آپ کلینک گئے ہیں، ہاسپٹل گئے ہیں، ادھر ادھر پریشان ہونے کی بجائے، انتظار کرنے کی بجائے آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں. آپ ٹیکسی یا بس کے انتظار میں ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، گھر کا کام کاج کر رہے ہیں، زبان آپ کی خالی ہے، آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں، جیسے دعوتیں پارٹیاں ہوتی ہیں، اور یوں ہی اٹھ کھڑے ہوں، وہ ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگی. انسان ریگریٹ کرے گا کہ کاش میں اس جگہ پر نہ ہوتا جہاں میں اللہ کو یاد کیے بغیر نکل گیا. اور آج کل آپ دیکھیں کہ کیا ٹرینڈ ہے، کیا مہندیوں پارٹیوں میں ہم اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. ہماری شادیوں میں کتنا لاؤڈ میوزک ہوتا ہے، کیا اس وقت کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ جن کے دل میں اللہ نے ڈال دی. پھر ایک اور چیز یہ کہ قرآن کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. یہ تلاوت جو ہے بہترین ذکر ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. اس میں نمبر 1 کیا آتی ہے کہ تلاوت قرآن. اور تلاوت عربی میں سمجھ کے پڑھنے کو کہتے ہیں. ہم اردو میں تو تلاوت کہتے ہیں نا، عربک ریڈنگ کو، عربی میں سمجھ کے پڑھنا تلاوت کہلاتا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، اس کی تلاوت بھی کریں، یعنی ریسیٹیشن بھی کریں، اس کو سیکھیں بھی، اس کو سکھائیں بھی، کیونکہ آپ کا شمار پھر بہترین لوگوں میں ہو جائے گا. یعنی یا قرآن سیکھنے والے بن جائیں یا قرآن سکھانے والے بن جائیں. اگر آپ کی تجوید میں غلطیاں ہیں، تجوید سیکھنا شروع کر دیں. آپ نے حفظ نہیں کیا ہوا، صورتیں بڑی حفظ کرنی شروع کر دیں. آپ نے عربی جانی، ترجمہ نہیں آتا، ترجمہ کرنا سیکھ لیں.
اور ایسے الحمدللہ کورسز آن لائن آن سائٹ موجود ہیں کہ جس میں آپ جا کر اپنی زندگی کا کچھ وقت لگا کے اپنے لیے یہ ذخیرہ اکٹھا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے آسمان میں باعث رحمت اور زمین میں تمہارے لیے تذکرے کا باعث ہے، یعنی زمین میں تمہارے ذکر کا باعث ہے. یہ دنیا اور آخرت میں ملنے والا فائدہ. ابن قیم کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرات، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کو نجات سے زیادہ قریب کرنے والی کوئی چیز نہیں. قیامت کے دن قرآن مجید سفارشی بن کے آئے گا. سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اس کے اوپر سایہ کیے ہوں گی جبکہ سورہ سوا نیزے تک قریب ہوگا. پھر قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں مقام ہوگا. اور پھر قرآن کے حافظ کے لیے، اس کے والدین کے لیے عمدہ پوشاکیں ہوں گی. لیکن یاد رکھیے کہ ہم اگر خود کچھ بھی حفظ نہیں کر رہے نا اور صرف بچوں کو کہہ رہے تم حفظ کرو، وہ کیوں کریں؟ بعض اوقات لوگ شکایت لے کے آتے ہیں ہمارا بچہ اتنا عرصہ ہو گیا بس 7 سپارے حفظ کیے، آگے چلتا ہی نہیں ہے. تو اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے خود اتنے عرصے میں کیا کیا تو کیا جواب ہوگا ان کے؟ یعنی جو کام آپ خود نہیں کرتے آپ بچوں سے کیسے کروا رہے ہیں؟ اور بچے کیسے مانیں گے؟ بچے تو آپ کے لیکچر سے نہیں سیکھتے، بچے آپ کے عمل سے سیکھتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں. تو انسان کو کسی نہ کسی طرح نفع مند علم سے تعلق قائم رکھنا چاہیے. اس کے لیے میں سجیسٹ کروں گی کہ اچھی کتابیں پڑھیں، گھر میں پڑھیں اور گھر سے باہر پڑھیں. مثال کے طور پر یہ ایک کتاب جس کی ہر خاتون کو ضرورت ہے اور وہ ہے زبان کی حفاظت. کیونکہ جتنے مسائل ہیں، جتنے فساد ہیں، جتنی لڑائی جھگڑے ہیں، جتنی بدمزگیاں ہیں، ریلیشن شپ کی خرابیاں ہیں، وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ زبان سے شروع ہوتی ہیں. جتنی طلاقیں ہیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ زبان سے شروع ہوتی ہیں. اس علم کو فریضہ سمجھے اپنے لیے. اس کی ساری حدیثیں خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. روزانہ کی اگر 2 حدیثیں بھی پڑھ لیں گے نا تو آپ کی کچھ دنوں بعد کتاب پوری ہو جائے گی اور پھر آپ بھول جائیں گے پڑھ کے، پھر دوبارہ شروع کر دیں. اپنی کسی نماز کے ساتھ باندھ لیں، اپنے سونے والی ٹیبل پہ رکھ لیں، لیکن کتاب گھر میں ہوگی تو تبھی فائدہ ہوگا نا. پھر اسی طرح یہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عربی میں حدیثیں ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں. آپ عربی میں پڑھیں، آپ اردو میں پڑھیں، آپ بچوں سے انگلش میں پڑھوائیں اور ہر روز صرف ایک حدیث بھی پڑھ لیں تو کچھ عرصے میں بچوں کو بے شمار معلومات ہو جائے گی. اسی طرح یہ ایک کتاب ہے 100 احادیث، صحیح بخاری سے انتخاب ہے، اوتھینٹک احادیث ہے. ان کو پڑھیں بھی، لکھ کے اپنے کمروں میں اسٹیکر وغیرہ بنا کے لگا لیں تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے. دیکھیے یہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ زندگی کو کیسے استعمال کرنا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی باتیں ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے، ابھی ہمیں اور کیا کرنا ہے. آپ دیکھیے کہ کبھی یہ تو نہیں ہوا نا کہ ایک دفعہ آپ نے کھانا کھا کے کہا میں باقی کی زندگی کے لیے ساری کے لیے کافی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے، ایک دفعہ کھانا کھا کے آپ باقی دنوں کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں. نہیں، آپ کو صبح بھی کھانا پڑتا ہے، آپ کو شام کو بھی کھانا پڑتا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ علم کی ضرورت کھانے پینے سے بھی بڑھ کے ہے. کھانا پینا نہ ہو تو جسم مر جاتا ہے، علم نہ ہو تو روح فنا ہو جاتی، روح مر جاتی، انسان کا دل ختم ہو جاتا ہے. علم دلوں کی زندگی ہے اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جو زندگی کے آخری حصے میں بھی علم حاصل کرتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کر رہے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ اپنے پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرتے رہو. اس لیے کوئی نہ کوئی کلاس ڈھونڈے، کیونکہ اکیلا انسان پھر چھوٹ جاتا ہے اس سے. اگر کہیں نہیں کچھ ملتا، آن لائن نہیں ملتا، آن سائٹ نہیں ملتا، تو آپ اپنے گھر میں کلاس بنا لیں، اپنے بچوں کو بٹھا لیں، گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں وہ اکٹھے بیٹھ جائیں، اپنے نیبرہڈ میں سے جو مسلمان ہیں ان کو اکٹھا کر لیں. باری باری مختلف خواتین کے گھر میں آپ حلقہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے تو آپ آڈیو سنوا سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس پڑھنے اور سمجھانے کی قوت ہے تو یہ 100 احادیث ہیں، اس میں سے آپ اکٹھے پڑھ کے حدیثیں یاد کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استغفار کی بہت سی برکتیں ہیں.
سورۃ نوح میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ استغفار کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، آسمان سے خوب بارشیں تم پر برسیں گی. تو انسان کو اپنی زندگی میں انہی چیزوں کی تو ضرورت ہوتی ہے. ہریالی چاہیے، کھانے پینے کو وافر چاہیے، بچے چاہیے، مال چاہیے، گھر چاہیے. تو ایسے میں انسان کوشش کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کرے. پھر اسی طرح اگر بیمار ہو جائے تو آیات شفا پڑھیں، اور اسی طرح یہ حفاظت کی دعائیں آپ کے بیگز میں ہونی چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں. اسی طرح یہ تسبیحات کا کارڈ ہے، صبح شام کے اذکار کا کارڈ ہے، قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں. اتنی دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں ہوتی، اپنی جا نماز کے پاس کسی باسکٹ میں ڈال کے رکھ لیں. نماز پڑھنے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ دعائیں، ایک صفحہ، مثلا ایک صفحے پہ 5 دعائیں ہیں، 7 دعائیں، 10 دعائیں، وہ اتنی دعائیں اور ان کا ترجمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے. اسی طرح اپنے دوستوں اور عزیزوں کو تحفے دینے کے لیے کتابیں ضرور دیا کریں. اور چیزیں بھی دیں، آپ سوٹ دیں، آپ کھانے پینے کی کوئی چیز دیں، لیکن ساتھ آپ ان کو کوئی کارڈ، کوئی کتاب ضرور دیں. الحمدللہ آج آپ کے پیچھے سٹال لگایا گیا ہے تاکہ آپ کو آ کے خریدنے کی بھی زحمت نہ ہو، یہیں پر آپ کے خدمت میں حاضر کیا جائے تاکہ آپ کے گھروں میں علم کی روشنی ہو. آپ دیکھیے کہ علم کی ایک بھوک ہوتی ہے، ہر انسان کے اندر ایک خلا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، پتہ نہیں کیا نہیں ہے، ہر وقت دل کے اندر کچھ ہوتا رہتا ہے. وہ دراصل ہماری روح کی پیاس ہوتی ہے، ہمیں علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو کتاب، استاد، مجلس، ماحول، یہ سب چیزیں آپ کو فائدہ دیتی ہیں. شیخ عبد الرحمن السعدی کہتے ہیں، لوگوں اللہ تم پہ رحم کرے، تم علم سکھانے والے بن جاؤ. اگر یہ نہیں کر سکتے تو علم کی مجلسوں میں حاضری دو اور وہاں کان لگا کے سنو، فائدہ حاصل کرو، اور اہل علم سے بھلائی طلب کرتے ہوئے، بصیرت حاصل کرتے ہوئے سوال بھی کرو. یعنی پوچھو بھی ان سے، علم حاصل کرو پوچھ کے بھی. اگر تم نے ایسا نہ کیا اور تم نے کلی طور پر بالکل ہی علم سے روگردانی کر لی تو تم تباہ ہو جاؤ گے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہوگے. کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ علم میں مشغول ہونا عظیم عبادات، افضل اطاعت اور اللہ کا قرب حاصل کرنے والے اعمال میں سے ہے. یعنی جو علم حاصل کرتا ہے، فرشتے اس کے لیے پر بچھاتے ہیں، اللہ کی رضا اس شخص کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. علم کی وہ مجلس جس میں تم بیٹھتے ہو تمہارے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے. جیسے اس وقت آپ علم کی مجلس میں ہیں تو کچھ چھوڑ کر آئے ہوں گے، وہ اس سے زیادہ قیمتی ہے جو چھوڑ کے آپ اس وقت یہاں بیٹھے سیکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح فرمایا، اور اس سے جو فائدہ اور نفع جو تمہیں حاصل ہوتا ہے، یعنی علم حاصل کر کے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اس کے وزن کے برابر اور مساوی نہیں ہو سکتی. بعض سلف اپنا سارا دن علم کی مجلس سے پر کر لیتے تھے. ایک مجلس ختم ہوتی تو دوسری کی طرف جاتے، دوسری سے تیسری کی طرف، یہاں تک کہ بعض اوقات کھانا پکانے کا ٹائم نہیں ہوتا تو کچا ہی کھا لیتے تھے کہ پیٹ تو بھرنا ہے کسی چیز سے، کچھ نہیں تو کچا کا کوئی سبزی کھا لو، کوئی فروٹ کھا لو، کوئی ایسی چیز کھا لو جو کچی کھا سکتے ہیں کہ پکانے کا ٹائم نہیں ہے. امام نووی جو ہے، جن کی کتاب ہے 40 نووی، 40 حدیث، شاید آپ نے نام سنا ہو، وہ روزانہ 12 درسوں میں حاضر ہوتے تھے. کتنے؟ 12. ایک دن میں 12 درس اٹینڈ کرتے تھے. آپ کتنے کرتے ہیں؟ ایک بھی دن کا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ہر روز کا ایک درس اٹینڈ کرے یا پڑھائے تو کہتے ہیں 7 days a week ٹو مچ. الہدا میں جو انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر جو کلاسز ہوتی ہیں، آپ کسی دن بھی آنا چاہیں، واک ان، جسٹ اندر آئے، کوئی آپ سے پیسے نہیں مانگے گا، کوئی ڈونیشن نہیں مانگی جائے گی. آپ پڑھنے والے بنے، آپ علم حاصل کرنے والے بنے. جب آپ کو علم حاصل ہو گیا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ زندگی میں فائدہ مند چیز کیا ہے اور کیا کیا انسان کو کرنا چاہیے. ڈپلوما کورس ہوتا ہے، پورے قرآن کا ترجمہ یاد کروایا جاتا ہے، تفسیر بتائی جاتی ہے. اسی طرح اردو میں قرآن مجید کا ترجمے اور تفسیر کی کلاسز ہو رہی ہیں. آپ میں سے جو چاہے اس میں آئیں اور آپ کو ہر روز نئی نئی عمل کی باتیں پتہ چلیں گی. زندگی خوبصورت ہو جائے گی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اور آپ کو دنیا کی زندگی بھی بہتر طریقے سے گزارنے کا طریقہ آئے گا، اور انشاءاللہ اس کے بدلے آخرت بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ وقت کو مفید کاموں میں گزاریں. قرآن بھی پڑھ لیا آپ نے، ذکر اذکار بھی کر لیے، نمازیں بھی کر لی، علم بھی حاصل کر لیا. اب عمل کا وقت ہے، اب لوگوں کی خدمت کریں.
فرصت کے اوقات میں فالتو وقت نہ گزاریں کہ صرف اسکرولنگ کرتے رہیں اپنے سیل کے اوپر اور مختلف سائٹس پہ جاتے رہیں, مختلف ٹک ٹاک دیکھتے رہیں اور دن ٹائم پاس کر دیں. ایسا نہ ہو. کوئی نہ کوئی فائدہ مند کام ضرور کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد نہیں جاتا کہ وہ اللہ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے, اور 3 سے بہتر ہے, اور 4 سے بہتر ہے. اس طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. اور اگر ہم مسجد نہیں جا سکتے تو صبح کے وقت گھر میں اپنی روٹین بنا لیجئے, کچھ نہ کچھ ایک آدھ آیت حفظ کر لیا کیجئے کہ آج کے دن کا یہ میرا حفظ ہے. جو حفظ کیا ہوا ہے اس کو دہرائی کر لیجئے. صرف 5-7 صورتوں پہ گزارا نہ کریں. جو سینے میں قرآن ہوگا نا وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور وہ آخرت میں بھی ساتھ جائے گا. اس لیے اپنے وقت کو فضول چیزوں میں گزارنے کی بجائے, اب آپ دیکھیے آج تک جتنی بھی ٹک ٹاک آپ نے دیکھی, کچھ یاد ہے کیا دیکھا؟ وہ وقتی لذت ہوتی ہے, پھر گزر جاتی ہے, بات ختم, بھول بھلا جاتے ہیں کہ کوئی اس میں چیز تھی کام کی. لوگ جوک کر رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. عقل تو ہماری کہیں رخصت ہو گئی ہے نا کہ ہمیں اس سے مل کیا رہا ہے, وہ ہنس رہے ہیں نا, ہمیں کیا. جو پنجابی میں پہلے کہا کرتے جب میں بچپن میں تھی کہ سانو کی, لیکن اب تو ہمیں ہی ساری دنیا کا غم کھائے ہوئے. چائنا میں کیا ہو رہا ہے, اور امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, اور افریقہ میں کیا ہو رہا ہے, اور کہاں لوگ کیسے رہتے ہیں. اتنی معلومات, اگر یہ ساری مل بھی گئی تو کرنا کیا ہے, کہاں جانا ہے؟ ہاں کہیں جانا ہو تو اس کی معلومات ضرور لیں. حج پہ جانا ہے, عمرے پہ جانا ہے, سیکھ کے جائیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول چھوٹے چھوٹے بیکار کاموں میں وقت نہ گزاریں. وہ کام کریں جس کا فائدہ زیادہ ہو. غیر اہم کاموں کو چھوڑ دیں, بیکار کی باتیں چھوڑ دیں. حدیث میں آتا ہے انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ بیکار چیزوں کو چھوڑ دے, بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دے, بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے, لغو اور بے مقصد باتوں سے بچے. اور بیکار باتیں کیا ہوتی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے, پھر وہ اسے اپنے کھانے میں سے کھانا کھلائے, تو وہ اس کے بارے میں سوال نہ کرے, یہ حلال ہے یا حرام ہے, گوشت کہاں سے لائے تھے تم, اور ذبیحہ تھا کہ نان ذبیحہ تھا. فالتو باتیں نہ پوچھے. اس نے کھلایا, آپ نے کھایا, آپ شکریہ ادا کریں, خود بھی اللہ کا بھی شکر کریں, بندوں کا بھی شکر کریں. کوئی کام کی بات سیکھنی ہو تو سیکھیں, آپ پوچھ سکتے کیسے بنایا, آپ سیکھنا چاہتے سیکھ لیں تاکہ آپ بھی دوسروں کو بنا کے کھلا سکیں, بہت اچھی بات ہے. تو اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے. حسن بصری کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا وہ تم میں اپنے اوقات کے بارے میں زیادہ بخیل اور حرص والے تھے جتنا تم اپنے درہم و دینار کے بارے میں حرص رکھتے ہو. یعنی مال سے زیادہ اپنے وقت کی حفاظت کرتے تھے. ہم اپنے گولڈ کی, اپنے پیسوں کی, اپنی جیولری کی کتنی حفاظت کرتے ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ حفاظت کرتے تھے اپنے ٹائم کی کہ یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو لمبی دیر ان کے پاس بیٹھے رہتے تو وہ کہتے ہیں تم نے اٹھنا نہیں, سورج تو چلنے سے نہیں رکتا, یعنی وقت تو گزرتا جا رہا ہے تو تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہاں. اپنے وقت کا ایک لمحہ بھی خالی نہیں چھوڑتے تھے, اور نیکی کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں اس وقت کو لگاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کسی مومن کی ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا, دنیا میں بھی اس سے بدلہ عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا. کر بھلا ہو بھلا. آپ کسی کے لیے اچھا کریں گے, آپ کے لیے اچھائیاں ہوں گی. آپ دوسروں کو آسانیاں دیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. آپ دوسروں کی عزت کی حفاظت کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی حفاظت کرے گا. آپ دوسروں کا ادب احترام کریں گے, اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ادب احترام رکھے گا. آپ اپنے ماں باپ سے محبت کریں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا. نیکی کے کام سوچتے نہ رہ جائیں, جو سامنے آئے اسے کر گزریں, جلدی کریں. فاستبقوا الخیرات, کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں, خواہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹانا ہی کیوں نہ ہو, لوگوں کو راستہ دینا ہو, کسی کو راستہ بتانا ہو. پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کے کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں, ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے. ہر اچھی بات صدقہ ہے. آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دینا بھی صدقہ ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات میں رہے کہ دوسروں کی مدد کریں. فرمایا کسی کی سواری میں مدد کرنا, یعنی اس کو سوار ہونے پہ بٹھانے میں مدد کرنا, اس کا سامان رکھ دینا, یہ بھی صدقہ ہے. اور جو بندہ بندوں کی مدد اور خدمت میں رہتا ہے, اللہ اس وقت تک اس بندے کی مدد میں رہتے ہیں.
آپ خود بہت سے شر سے بچ جاتے ہیں, آپ کی بہت سی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں. ہم جب احسان کرتے ہیں تو وہ کسی پہ نہیں ہوتا, خود ہماری اپنی ذات پہ ہوتا ہے. اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے, نیک اعمال سے عمر میں برکت ہوتی ہے. صلہ رحمی کرنا, رشتہ داروں کا حال چال پوچھنا, ان کی فکر کرنا, بچے شادی نہیں ہوئی تو ان کی شادی کی فکر کرنا, انہوں نے پڑھا نہیں تو ان کی پڑھائی کی فکر کرنا, ان تمام چیزوں کے اوپر ضرور توجہ کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ اپنے دن کو پلان کیا کریں کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے, میں نے کون سے میرے امپورٹنٹ کام ہیں اور وہ میں نے کس کس وقت میں کرنے ہیں, ان کے لیے ٹائم بلاک کر لیا کریں. اور اس وقت پھر اٹھ بھی جایا کرے کرنے کے لیے, یہ نہیں کہ لکھا ہوا تو ڈھیر ہو اور کیا کچھ بھی نہ. پھر اپنے اوقات کو منظم کریں. اور پھر یہ کہ ہدف جو آپ کا ہو کہ یہ آج اتنی میں نے آیتیں یاد کر لینی ہے, اتنا میں نے یہ کھانا آج پکا کے کسی کو کھلانا ہے, یہ بچوں کے لیے یہ ان کے کام کرنے ہیں, یہ فلاں کر, ساری لسٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور پھر آپ ان چیزوں کو کرتے جائیں اور اپنے آپ کو فارغ کرتے جائیں. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے رزق کی تلاش کے لیے قرآن میں لفظ فمشو کہا ہے, نماز کے لیے فسعوا کہا ہے, جنت کے لیے سارعوا کہا ہے, اپنی طرف آنے کے لیے ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ کے جاؤ. لہذا آپ اپنے ٹارگٹس ضرور سامنے رکھیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. ضرورت کا کھائیں پیئیں, کم سوئیں اور سادگی اختیار کریں, کم سے کم ساز و سامان خریدیں, کیونکہ جتنا سامان زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی حفاظت, صفائی ستھرائی اور اس کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا ہے. بے مقصد چیزوں کو گھر سے نکال دیں تاکہ آپ کا ذہن خالی ہو. سفر کریں تو با مقصد, ایسے نہیں بس ایسے دل چاہ رہا چلو فارغ وقت ہے مال میں جا کے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں, نہیں. پھر اسی طرح برکت کے وقت میں کام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ میری امت کے لیے ان کی صبحوں میں برکت ڈال دے. چنانچہ آپ کوئی مہم روانہ کرتے یا لشکر تو انہیں دن کے پہلے حصے میں روانہ کرتے تھے. اور سخر رضی اللہ عنہ ایک تاجر صحابی تھے, وہ اپنے کارندوں کو دن کے پہلے پہر روانہ کرتے, لہذا وہ مالدار ہو گئے اور ان کا مال بھی خوب بڑھ گیا. یعنی کاروبار میں, بزنس میں جو برکت ہوتی ہے وہ صبح سویرے کام کرنے سے ہوتی ہے. پھر یہ کہ مستقل مزاجی سے کام کریں, یہ نہیں 4 دن کام کیا پھر بھول گئے. جو کام شروع کیا اس کو مکمل کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جسے پابندی سے ہمیشہ کیا جائے, خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. پھر کاموں میں توازن رکھنا, ہر ایک کو اس کا حق دینا, اپنے کام سے توجہ نہ ہٹانا, اور ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو آپ کا وقت ضائع کرتی ہیں, ان کو اپنی زندگی سے باہر نکالنا. ابن قیم کہتے ہیں وقت ضائع کرنا موت سے زیادہ سنگین ہے, کیونکہ وقت کو ضائع کرنا تمہیں اللہ اور آخرت کے گھر سے کاٹ دے گا, اور موت تمہیں دنیا اور اس کے رہنے والوں سے کاٹ دے گی, پھر دنیا میں نہیں تم رہ سکتے. لہذا غفلت کی زندگی نہیں گزارنی, سستی اور کاہلی چھوڑ دینی ہے, سستی نہیں کرنی, کیونکہ محرومی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب انسان کی سستی اور کمزوری ہے. جب انسان کے جو کرنے والا کام ہوتا ہے اس کو ڈیلے کرتا رہتا ہے کہ کل کروں گا, پھر کر لوں گا, ٹھہر کے کر لوں گا. اسی طرح زیادہ سونا دل کو مردہ کر دیتا ہے, وقت کو ضائع کر دیتا ہے اور بہت غفلت اور سستی پیدا کرتا ہے. اسی طرح کھانا پینا بس زندگی کا مقصد بنا لینا, یہ بھی زندگی کو ضائع کرتا ہے. بیکار باتوں اور بیکار کاموں میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. کیلو کال اس نے کہا, اس نے کہا, فلاں کہہ رہا تھا, اور لمبی امیدیں رکھنا اور سست لوگوں کی مجلس اختیار کرنا, یہ چیزیں وقت ضائع کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
انک انت الوہاب. یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے ہمیں تیری محبت حاصل ہو, تیری رضا حاصل ہو, تو ہم سے راضی اور خوش ہو جائے. اللہ ہمارا انجام اچھا کرنا, ہماری آخری عمر کو بہترین عمر بنا دینا, ہمیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دینا. یا اللہ ہمارے نفس کا تزکیہ فرما دینا. یا اللہ ہمیں ایسا دل دے کہ جو تجھ سے ڈرنے والا ہو, ایسا علم دے جو ہمیں فائدہ دینے والا ہو, ایسی دعاؤں کی توفیق دے جو قبول ہونے والی ہوں. اللہ ہمیں سستی اور غفلت سے بچا لے. یا اللہ ہمیں انتہائی بڑھاپے اور دل کی سختی سے بچا لے. یا اللہ ہمیں ذلت اور ناداری سے بچا لے, محتاجی اور کفر سے بچا لے, بری بیماریوں سے بچا دے, نافرمانی اور نفاق سے بچا دے, بری شہرت اور دکھاوے سے بچا دے, برے دن رات اور بری گھڑی سے پناہ دے. اللہ ہم تجھ سے ہر طرح کی خیر کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہم تجھ سے دین پر ثابت قدمی اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہم تجھ سے ان کاموں کا سوال کرتے ہیں جو تیری رحمت کو واجب کر دیں, تیری مغفرت کو لازم کر دیں. یا اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا, بہترین عبادت کرنے والا بنا. ہمیں قلب سلیم عطا فرما, سچی زبان عطا فرما, ہر اس بھلائی کو عطا کر دے جسے تو جانتا ہے. ہمیں ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ تو ہمیں ہر طرح کے عیبوں سے بچا کے رکھ. یا اللہ ہمارے دلوں کا غم, دکھ اور پریشانی دور کر دے. ہمارے بچوں کو ہدایت دے دے, ہمارے بچوں ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں نیک مسلمان بنانا, انہیں دوسروں کے کام آنے والا بنانا, انہیں دوسروں کو دعویٰ دینے والا بنانا. یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. یا اللہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی ہو جائے. یا رب العالمین جتنی بہنیں یہاں اس مجلس میں آئی ہیں سب کا آنا قبول فرما. جنہوں نے اس مجلس کا انتظام کیا یا اللہ ان کی محنت, ان کا مال اور جان اور وقت لگانا قبول فرما. یا رب العالمین تو ہمیں نیکی اور خیر کے کاموں سے جڑ کے رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبيل الدموع سبيل